إبراهيم إنك حميد مجيد. مہربانی کر کے دوسرا پارہ سورہ بقرہ، دوسرا پارہ سورہ بقرہ 204 نمبر آیت، مہربانی کر کے پڑھو۔ 204 204 سورہ بقرہ آیت نمبر 204۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شریف اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وعلى بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين، كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے پاک دربار، نور رحمت ভরা দরবার, মগফিরাতের দরবার, নাজাতের দরবার, যে দুনিয়া শান্তি মঙ্গল কল্যাণ হাসিল করা দরবারে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি, যার জন্য আমরা আল্লাহ রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কামিল মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সকলের শুকরিয়া কবুল করেন, আমিন সুম্মা আমিন। এই পাক দরবারে আমরা এই হাজির হয়েছি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দু চারটে আয়াত পড়িয়ে দেয়, তার উপরে আমল করার তৌফিক দান করে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই তৌফিক দান করুন, আমিন সুম্মা আমিন। কিছু ভুল চুক হয়ে গেলে আল্লাহর ওয়াস্তে খালিস দিল থেকে মাফ করে দিবেন। এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সে ইরশাদ করেন,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ اور کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں کہ من يعجبك قوله، کہ ان کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، بہت پسند آتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبی، اور وہ گواہی بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علی ما فی قلبی، اس چیز پر کہ جو ان کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، اور وہ بہت جھگڑا کرنے والا۔ یہ آیت کریمہ ایکچولی ایک منافق تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ اخنس بن شریق جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کرتا تھا، اور پریشان اس طرح سے کرتا تھا کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں آپ کے سامنے میں کرتا، پھر کبھی ایسا کرتا کہ دل کے اندر تو منافقت تھی اس کے، یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اوپر سے لوگوں کے سامنے میں بولتا تھا کہ نہیں ہم تو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہنے والے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں۔ تو اس کی میٹھی باتوں سے لوگ جو ہیں وہ پھنس جاتے تھے اور یہ سوچتے تھے نہیں یہ صحیح، لیکن اس کے اندر کچھ علامتیں تھیں، ان علامتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن کریم میں کہ جو یہ علامتیں ہوں گی، یہ علامتیں کیا ہیں؟ یہ منافق کی علامت۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب کسی سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اسے پورا نہیں کرے گا، اور جھگڑا جب ہوگا تو جھگڑے کے وقت میں گالی گلوچ پہ اتر آئے گا۔ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج بھی یہ حکم، گرچہ یہ حکم اخنس بن شریق کے بارے میں آیا، اس کے بارے میں بتایا گیا، لیکن قرآن کریم کا یہ حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ان چیزوں کے اوپر میں جو اتریں گے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے جھگڑے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے، ہاتھ پیر کو بھی قابو رکھنا چاہیے، زبان کو خاص کر کے۔ زبان جو ہے انسان کی اتنی آسانی کے ساتھ پھسلتی ہے کہ جس کا وہم و گمان نہیں ہوتا، اور غصے کے عالم میں شیطان چونکہ خون میں اور رگ رگ میں دوڑتا رہتا ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے کسی پر، جب غصہ آتا ہے پورے خون میں دوڑتا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ جس کا بھی گمان ہم نہیں کر سکتے۔ دماغ کا خون اور بدن کا خون سب کی چیز کسی کو اس قدر باولا بنا دے گا کہ اسے کچھ ہوش نہیں رہے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ جبھی تو قتل کرنے والا کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو مرڈر کرتا ہے، کسی کو پتھر مار دیتا ہے، کسی کا سر چور کر دیتا ہے۔ یہ کیسے؟ اس کے اندر میں چونکہ شیطان آج جتنا بھی جو واقعہ، جو قتل کا، غارت گری کا، مار کا، پیٹ کا، موب لنچنگ کا، یہ ساری چیزیں جو بھی دیکھیے یہ کیا ہیں؟ چونکہ ان کے اندر میں ایمان نہیں ہے، شیطان ان کے دلوں میں گھسا ہوا ہے، ان کے خون میں گھسا ہوا ہے، اور رگ و ریشے میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ ویسے غلط کام کرنے پہ مجبوروں کو، غریبوں کو، کسانوں کو، اور جو لوگ کی نہتھے ہیں ان کو مارنے پہ وہ لوگ اکسائے جاتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور وہ کام کر گزرتے ہیں۔ اور اس کا گناہ جو ہے، سارا گناہ، جتنے لوگ اس میں شریک ہیں، چاہے وہ حکم دینے والے ہوں، چاہے پیسے دینے والے ہوں، چاہے کرنے والے ہوں، کسی طرح کی بھی مدد کرنے والے ہوں غلط کام میں، سارے کے سارے لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ اخنس جو تھا یہ اسی قسم کا آدمی تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ زمین میں وہ کوشش کرتا، دوڑتا رہتا ہے۔ کیسا دوڑتا ہے؟ ہر طرح کی کوشش فتنہ فساد پھیلانے کے لیے،
اور کھیتیوں کو برباد کرنے کے لیے، نسل کو برباد کرنے کے لیے، جانوروں کو برباد کرنے کے لیے، یعنی ہر طرح سے صرف بربادی ہی بربادی اس کا مقصد ہوتا۔ اسی مقصد کے تحت یہاں پہ 2-3 آیت جو ہے یہ قرآن کریم میں یہ جو آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں میں سے، یعنی انہی لوگ، ظاہر ہے کہ وہ بھی تو لوگ ہی انسانی ہیں، لیکن انسان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ لوگ مشرک ہیں، کچھ لوگ جو ہیں کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، کچھ لوگ اپنے اندر میں نفاق رکھنے والے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں یہ جب کچھ ایسے بھی ہیں، تفسیروں میں اس طرح سے بھی بیان آیا کہ جو لوگ ہیں ایسے لوگ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان اور ان کے دل کے اندر میں جو چیز جو رہتی ہے وہ زہر سے زیادہ خطرناک چیز رہتی ہے۔ اوپر سے بڑی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کریں گے، لیکن اندر میں ان کا زہر پھیلا ہوا ہے۔ اندر میں وہ ایسا مذموم جو مصبر ایک چیز ہوتی ہے، مصبر، جسے مائیں اپنے دودھ میں لگاتی ہیں بچے کو دودھ چھڑانے کے لیے، اسے مصبر کہتے ہیں، اسی کو ایلوا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، دل میں رکھے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں یہ لوگ جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اوپر سے، لیکن دل کے اندر میں ہے نا، اس کے بارے میں یہ بھی بولا ہوا ہے نا کہ زبان پہ رام رام بغل میں چھری، اس طرح سے بھی لوگ بولتے ہیں، یہ بھی ایک محاورہ ہے، یہ وہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کا حال ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بھیڑیے، جو بکری، اس کی کھال اوڑھ کر کے رہتے ہیں، بکری کی کھال اوڑھ کے رہتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھیڑیا ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیا کون سا بھیڑیا؟ جو خونخوار بھیڑیا، لوگوں کو پھاڑ کھانے والا۔ آپ اس چیز کو مثال پیش کیجئے، دیکھیے اب ذرا سا اگزامپل لیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ زبانی طور پر آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ کو دین سے دور کر دیں گے، تقوی سے دور کر دیں گے، نماز سے دور کر دیں گے، وظیفے سے دور کر دیں گے، اور اچھی اچھی باتیں کر کے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو دربار سے ہٹانے کی بھی کوشش کریں گے، حق راستے سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ جب کبھی کوئی معاملہ آئے گا تو اس معاملے میں بھی وہ غداری کریں گے اور منافقت کریں گے، آپ کے سامنے میں بڑی آؤ بھگت آپ کی کریں گے، بہت آپ کو جو ہے اچھا کہیں گے، آپ کا ہاتھ بھی چوم لیں گے، آپ کا پیر بھی چوم لیں گے، آپ کی ہر چیز جوتی بھی اٹھا لیں گے، لیکن دل کے اندر میں ان کے جو ہے وہ منافقت، ایک بغاوت ہے۔ یہ جو بغاوت ہے نا، یہی اس کے ایمان کو نشٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس کے یقین کو خراب کرنے والی چیز۔ تو اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، اوپر سے بڑی سادگی ہے ان کے اندر، بڑا سادہ سیدھا آدمی ہے، لیکن اندر میں وہ کیا ہے، وہ بھیڑیے کا کھال۔ موقع پڑے گا تو آپ کو قتل کر ڈالے گا، موقع پڑے گا کہ آپ کی دولت کو لوٹ لے گا، موقع پڑے گا تو آپ کے علم کو، آپ کے ایمان کو چھین لے گا۔ اس طرح سے دیکھیے، لمبی لمبی داڑھی ہوگی لوگوں کی، ٹوپی بھی ہے، نشان بھی ہے، گھٹا بھی ہے، کرتا بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، لیکن ایمان لوٹنے کے لیے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے۔ رشیدہ حضرت قبلہ فرماتے تھے ہمیشہ کہ ولی کے بھیس میں لاکھوں کروڑوں شیطان جو ہے گھوم رہے ہیں، ایمان لوٹنے کے لیے، دل کا یقین چھیننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یقین اور ایمان ہے اس کو لوٹنے کے لیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے چکر میں آ جاؤ، جو تم کو خالص طور پر اللہ کے واسطے جو تم کو بلا رہا ہے، ہدایت کی باتیں بتا رہا ہے، تم اس کی طرف میں جاؤ اور اس کی باتوں کو سنو۔ نہ پیسہ لینا یہ ہے اہمیت ضرور، لیکن بہت سارے لوگ ہیں بنا پیسہ کیا، پیسہ دے کر کے آپ کے ایمان کو لوٹتے ہیں، پیسہ دے کر کے آپ کو گمراہ کر دیں گے، پیسہ دے کر کے آپ بہت ساری چیزوں سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آپ تھوڑا سا دنیا پہ نظر ڈالیے، جس طرح سے تسلیمہ نسرین بڑی مشہور ہیں، اس کے علاوہ ملالہ وغیرہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو آپ جانتے ہیں۔ ان لوگوں کی جب ہسٹری آپ دیکھیے گا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں سے باغی کیوں ہو گئے، کیوں یہ لوگ بغاوت میں اتر آئیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے دل کے اندر میں جو چھری جو ڈالا گیا ہے، جو ان کے اندر میں نفاق ڈالا گیا ہے، یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اپنے روزی حلال نہیں ہے اس کی وجہ سے ہو، یا پھر اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نے آپ کو بہکایا ہو،
یا پھر ایسے موقع پہ پیسے دے کر کے آپ کی تمام فیسلٹی کو دے دیا، لیکن آپ کو کیا کیا؟ آپ کا ایمان لوٹ لیا۔ یہی ہوتا ہے، آپ کی آؤ بھگت، ایک جملہ آپ مسلمانوں کے خلاف بولیے، اسلام کے خلاف بولیے، ایمان کے خلاف بولیے، کفر و شرک کی حمایت میں بولیے، دیکھیے آپ کی آؤ بھگت ہو جائے گی، آپ کا پروموشن ہو جائے گا، آپ کو اونچا درجہ مل جائے گا، آپ کا ٹریٹمنٹ بہت ہی اچھا آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن جہاں پر ایک اخلاص اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو آدمی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، جتنا بڑا بھی ہو، اگر وہ حق کی بات کرتا ہے تو وہ دنیا کی نظر میں، اکثر لوگوں کی نظر میں وہ ملعون ہو جاتا ہے، مطعون ہو جاتا ہے، لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، دیکھ کر کبھی آنکھ کو ایسے کریں گے، کبھی ایسے کریں گے، عجیب عجیب انداز ان کا ہوتا ہے، کبھی انگلی اٹھا کے بتائیں گے، کبھی ایسے کریں گے۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ غلط ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح سے وہ جو اخنس بن شریق تھا، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی باتیں کرتا ایک دم نظریں جھکا کر کے اور بہت اچھا سے تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، لیکن دل کے اندر میں وہ منافقت رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منافقت کو ظاہر فرمایا اور اس کی علامت بتلا دی یہاں پہ کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب وہ زمین میں دوڑتا ہے، یعنی جب وہ گھومتا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتی باڑی کو برباد کرے اور نسل کو برباد کرے، چاہے انسانی نسل ہو یا پھر اور جانوروں کی نسل ہو، ان سب کو وہ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا ہے کہ بچا کر کے رکھے، محفوظ رکھے، اور ایسے لوگ جو دیکھنے میں دیندار ہیں لیکن ہیں وہ پکے دنیا دار، ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محفوظ و مامون رکھے، آمین ثم آمین۔ دربار میں کیا ہے؟ یہی بتایا جاتا ہے نا کہ ہم جب اس دربار میں پہنچے تو یہاں آنے کے بعد اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایمان، ہدایت، یقین، وشواس، صبر، شکر، توکل، رضا اور یہ ساری چیزیں، خوف، خشوع، یہ ساری چیزیں اپنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہیں دربار کی جو احکام ہیں، جو دربار کی باتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، ان تمام نصیحتوں پہ انسان عمل کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو اس پر جو ہے دھیان دینا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آیت، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں فرماتا، دنیا میں امن و شانتی پسند فرماتا ہے۔ لوگ بھی جو امن و شانتی کی باتیں کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ سب سے بڑے علمبردار جو تھے اور پیس کے لیے جو علم جنہوں نے اٹھایا تھا اور جو بیڑا اٹھایا تھا پیس پھیلانے کا، امن پھیلانے کا، شانتی پھیلانے کا، وہ ہمارے نبی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی پیس اور ہیپینس، امن و شانتی کا علمبردار کوئی نہیں ہوا، آج تک کوئی نہیں ہوا۔ جو انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے، اپنی ساری زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو عمل کیا ہے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، چاہے محلے کا معاملہ ہو، چاہے شہر کا معاملہ ہو، چاہے ملک کا معاملہ ہو، تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو ان سے بڑا امن و شانتی پھیلانے والا کوئی دوسرا جنم نہیں لیا آج تک۔ انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولانا صوفی اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کو اپنائے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی و امن و امان کا یہ وظیفہ اور اس کے لیے ایک پریکٹیکل لائف کا اسٹائل جو انہوں نے بتلایا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ہم اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہوتے ہیں دونوں زندگی میں، چاہے یہاں کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، موت کے بعد کی زندگی ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی وہاں پر ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، تو انہیں عزت پکڑ لیتی ہے، بالاسم فحسبہ جہنم، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کے ساتھ ان کو عزت کا خوف ہونے لگتا ہے،
دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب، خواجہ ابو طالب بت پرست تو نہیں تھے، کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی بت پرست نہیں تھا، کسی نے بت کی پوجا نہیں کی تھی، کسی نے شرک نہیں کیا تھا، صرف رہ گیا تھا معاملہ یہاں پر وحدانیت کے سارے لوگ قائل تھے، لیکن یہاں پر جو معاملہ پیش آیا کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے چچا آپ صرف ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اگر آپ کھل کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اعلانیہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، میرے کان میں آپ کہہ دیجئے، کم سے کم ایک بار کہہ دیجئے چپکے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن کس طرح سے ان کو روکا ہے شیطانی وسوسے نے، کیسے ان کو روکا ہے، حکومت یا حاکم کے زوم میں انہوں نے کیا کر دیا، ایک آن ان کے اندر میں ایک بات آ گئی، کیا بات آ گئی کہ نہیں ہم تو قبیلہ کے سردار ہیں، تو ہم کیسے اس بات کو کر دیں جس کو ہم ساری زندگی ہم نہیں کر سکے۔ حالانکہ دیکھیے اپنے صاحبزادے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو انہوں نے کیا کیا، ان کی خدمت میں دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور 7-8 سال کی عمر سے ہی آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ساتھ رہے حضرت علی۔ تمام چیزیں ہیں، ہر موقع پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی، یہ جانتے ہوئے کہ حق ہے، صرف زبان سے اقرار آپ کا نہیں ہوا، صرف یہی اتنا افسوس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رہ گیا کہ ایک مرتبہ کم سے کم کہہ لیتے۔ اسی طرح سے جو دوسرے لوگ ہیں، اور یہ خاص کر کے جو لوگ حاکم وقت ہوتے ہیں یا اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں آؤ، تم دین کی باتیں تم سیکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وظیفہ پڑھو، تقوی اختیار کرو، یہ ساری چیزیں جب ان کو کہی جاتی ہیں، حق کی بات جب بتائی جاتی ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو عزت پکڑ لیتی ہے، عزت پکڑتی ہے، میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھ کر کے کہتے ہیں آج اگر ہم اس بات کو پکڑ لیں، آج اگر ہم حقانی وظیفہ شروع کر دیں تو کل تک تو ہم نے اس کے لیے اس کے خلاف بات کی تھی، آج ہم کیسے کر دیں، آج تک ہم نے کیا کیا ہے کہ سود کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہم سود جو ہے یہ جائز ہے، بینک کا سود جائز ہے، یا یہ جائز ہے، وہ جائز ہے، ریکرنگ اکاؤنٹ میں جو فائدہ آ رہا ہے وہ جائز ہے، فکس ڈپوزٹ میں جو فائدہ آ رہا ہے وہ جائز ہے، تمام چیزوں کو تو ہم جائز کہتے چلے آئے ہیں، لیکن کسی وقت اگر ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے کسی کے کہنے سے، تو اس وقت وہ ماننے سے وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، ماننے سے انکار کر بیٹھیں گے اور کیا کہیں گے، نہیں بھائی کیسے یہ ہو سکتا ہے، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے۔ جیسا کہ پوشیدہ حضور قبلہ کے وقت میں ایک مفتی صاحب تشریف لائے تھے، اور ان کے سامنے جب بات چیت ہوئی تھی تو کسی نے کہہ دیا کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ سود یہاں جائز ہے اور لے سکتے ہیں آپ، تو اس پر حضور قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے یہ بات کہنے کا، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی شک لگتا ہے، یہ بات کہا انہوں نے، مجھے بھی شک لگتا ہے، لیکن شک لگتا ہے لیکن یقین نہیں کر پا رہے ہیں، اس چیز کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، کیوں؟ پیسے کی بات ہے، جب وہاں جہاں مال کی بات آتی ہے نا، سود والا ہو، حرام ہو کہ جو بھی ہو، سب جائز ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ لالچ جو انسان کے دل کے اندر میں جو گھسا ہوا ہے نا، اس لالچ کو اگر آدمی نکال دے، جو شیطان کی طرف سے یہ لالچ جو ہے اگر اس کو ختم کر دے، حرص، ہوس، امید، رجا، یہ ساری چیزیں اگر انسان ختم کر دیتا ہے اور اللہ پر کامل توقع اگر کرتا ہے، تو اسے کسی چیز کا لوبھ یا کسی چیز کا لالچ اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ نہیں کر پائے گا اور راستے سے ہٹا نہیں پائے گا۔ تو یہ معاملہ آیا، تو وہاں پر جو ہے یہ ہوا کہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اللہ سے ڈرو، تو اسے عزت پکڑ لیتی ہے، وہ دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہم نے، جب باہر میں اسکول کی مجلس جب ہوئی، جب وہاں جا کر کے جب کسی صاحب کو پکڑتے اور یہ سمجھتے وہاں محلے میں یا مسجد کے امام یا اور بھی دوسرے لوگ، تو ان کی ایک شرط ہوتی تھی کہ ہمارے لوگ بھی بولیں گے اور ہمارے بھی جو ہیں کچھ بیان کریں گے۔ نہیں ٹھیک ہے، بیان کریں۔ جب ان سے باتیں ہوتی تھیں، جب بات چیت ہوئیں، تو تمام چیزوں کو انہوں نے اقرار تو کیا، کہا نہیں بالکل صحیح ہے، دربار کا معاملہ ایک دم حق ہے، لیکن اس کے مان تو رہے ہیں، لیکن عمل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔
کیوں؟ وہی معاملہ ہے، مرغا چھوٹے گا، ادھر ادھر دعوت چھوٹ جائے گی، نذرانے چھوٹ جائیں گے۔ اب اس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور مجبوری کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ صحیح راستے پر آ نہیں پاتا ہے۔ اس کے بعد اور جب وہ یقین نہیں کرتا اور جب وہ مانتا نہیں ہے تو پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کو ایک اکڑفوں جو اندر میں ہے، دل کے اندر میں جو اکڑ ہے، ایک جو گھمنڈ ہے، غرور ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہیں مانتا، اس سے وہ اعراض کر جاتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور جب گناہ میں جب پڑ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ماننے سے جب انکار کر بیٹھتا ہے، فحسبہ جہنم، تو اب اس کے لیے جہنم ہی کافی ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہوتا ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بے شک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ جو ٹھکانہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیوں؟ دائیں آگ، بائیں آگ، آگے آگ، پیچھے آگ، اوپر آگ، نیچے آگ، 6 سائڈ سے صرف آگ ہی آگ، اور زنجیر میں بندھا ہوا وہ بھی آگ کی، لوہے کی زنجیر ہو، لیکن وہ آگ میں تپی ہوئی ہو، حال کیا ہوگا؟ مارا جا رہا ہو لیکن وہ لوہے کا ہی ہتھیار ہے، اس سے مارا جا رہا ہے۔ نیچے پیر، وہاں بھی وہ آگ کے اوپر میں ہے، سر کے اوپر بھی آگ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف آگ ہی آگ۔ اور کب تک یہ جلے گا؟ کب تک اس طرح کی حرکت رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کب تک رہے گا؟ اگر وہ ایماندار نہیں ہے، ایمان پر اس کی موت اگر نہیں ہوئی ہے، کلمہ وحدہ لا شریک کی شہادت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے نہ کر کے اگر اس کی موت ہوئی تو وہ قیامت میں، قیامت کے بعد بھی، مرنے کے بعد، قیامت کے بعد بھی کب تک رہے گا زمانہ؟ اننت کال جسے بنگلہ میں بولتے ہیں، آلویز، ہمیشہ ہمیشہ، لا فانی، میعاد جس کی ہے، جس کا مدت جس کی ختم نہیں ہونے والی، تب تک وہ اسی جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، اور اسے سخت سے سخت عذاب وہاں پر ملے گا۔ بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی، مرے گا بھی نہیں۔ عجب بات ہے، جب اتنی آگ ہے، آگ کے بیچ میں تو انسان جل بھن کر کے جھلس جائے گا، ختم ہو گیا، یہ تو دنیا میں۔ لیکن اگر وہاں پر اس طرح سے ہے تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا، ایک بکری کی شکل میں موت آئے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جب ذبح کر دیا جائے گا تو پھر اور موت تو رہے گی نہیں، تو کسی کو موت نہیں۔ جب جہنم میں جتنے لوگ جانے تھے چلے گئے، اور جب جنت میں جتنے لوگ جانے تھے چلے گئے، تو نہ جنتی مریں گے نہ جہنمی مریں گے، الا ماشاء اللہ۔ اس حکم کے پہلے تک، موت کو ذبح کرنے سے پہلے تک، جتنے لوگ جو ان کے اندر ایمان ذرہ برابر بھی اگر باقی رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے لوگوں کو نکال لیجئے جن کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان۔ تو شفاعت جو ہے اس وقت شفاعت کبریٰ اسے کہتے ہیں، اور شفاعت کبریٰ جو ہے اس کے اندر میں اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو روئیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے اور کہیں گے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کا جو نعرہ جو آپ جو لگائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے سجدے میں سر رکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کو سجدے میں پڑے ہوئے اور اس طرح سے دعا کرتے ہوئے اور آپ کو آنسو بہاتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب سر اٹھائیے، اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں آپ کیجئے، آپ کو نکالنا ہے اپنے امتی کو، جائیے آپ نکال لیجئے، جن جن کو آپ کو نکالنا ہے نکال لیجئے۔ جب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے گا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر ذرہ برابر بھی اگر کسی کو ان سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص کیا ہوگا؟ جہنم سے وہ نجات پا جائے گا، جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ وہی محبت رسول ہی ایمان ہے۔ محبت رسول، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے وہی اصل ایمان ہے۔ اللہ پر تو یقین ہے، اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں، یہ تو ماننا، یہ تو وحدانیت ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہے، جو دوسرا ٹکڑا ہے، وہ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو دل کے اندر میں بس جانا چاہیے، رچ جانا چاہیے۔ ہر معاملے میں آپ کا حکم آئے، آپ کی بات آئے، آپ کا نام آئے، نام اس میں گرامی آئے تو فوراً سجدہ محبت اس وقت میں کرے۔ آدمی جو ہے اپنے سر کو جھکا لے، اپنے دل کو جھکا لے، اپنی گردن کو جھکا لے،
یہ جو ہم جو چومتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بول کر کے صرف چومنا، یہ کیا چومنا کیا ہے؟ یہ چومتے ہیں وہ محبت کی دلیل ہے، یہ ہم محبت میں چومتے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی کیا ہے؟ اور اس وقت چومنے کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی ہمیں بولنا ہے، کیا بولنا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قرۃ عینی بک، آپ کے اسم گرامی سے یا اللہ کے رسول، ہے اللہ کے رسول، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ جب یہ بات آدمی جب کرتا ہے، اور اس وقت جب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تو ایسے موقع پہ جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی، کبھی اس کی آنکھ سے بینائی نہیں جاتی، کبھی اس کی آنکھ میں آشوب چشم نہیں ہوتا۔ ایسا اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے کتابوں کے اندر میں بھی آیا ہے، یہ سب باتیں آئی ہیں، وہاں بھی ہے۔ تو اس لیے اصل جو ہے ہمارے لیے ایمان کا جو جز ہے، ایک وحدانیت اور دوسری رسالت۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہمیں یقین بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں، اور رسالت خالی مان لینا کہ ہم مانتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا تو بہت سارے منافقین آئے، وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، قرآن کریم میں آیا کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اور وہ گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فوراً آیت اتارتا ہے کہ یہ منافق ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ منافقوں کی جو شہادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ بلکہ یہ تو اوپر دل سے کہہ رہا ہے، یہ اوپر دل سے آپ کو رسول مانتا ہے، دل سے وہ نہیں مانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اوپر دل سے ہم نماز پڑھیں، اوپر دل سے روزہ رکھیں، اوپر دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، ان کی محبت کا اعلان کریں، یقین کریں، یہ ساری چیزیں اوپر ہی دل سے والا نہیں ہے۔ شریعت تو بچا لے گی، شریعت بچا لے گی، بھائی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، شریعت بچا لے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کتنا مومن ہے، کس کے اندر کتنا یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو کتنی محبت ہے۔ اسی لیے قبر میں بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال سے اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں، وہاں بھی ظاہر ہے کہ ایمان کی دلیل ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی دلیل ہے، جن کو ان سے رشتہ ہے، جن کو ان سے نسبت ہے اور صحیح نسبت ہے، اور دل سے جن کو ان سے عقیدت اور محبت ہے، حقیقت میں ان کے اندر میں ایمان ہے۔ اور اگر نہیں ہے، اوپر دل سے صرف اگر ان کے لیے ہم کاٹ بیونت یہ وہ کرتے رہیں، کیسا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، ہماری طرح ہے تو ان کی طرح ہے، تو ایسا ہے تو ویسا ہے، تو پھر وہاں ایمان نہیں ہے۔ اور جب ایمان نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے تعلقات بھی نہیں رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں سے شادی بیاہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بعد میں بہت زیادہ فتنہ اور فساد پھیلنے والا ہے۔ تو اس طرح سے جو چیزیں ہم کو بہت ہی ہوشیار رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیچتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو مانے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے، روم سے آئے تھے اور یہاں آ کر کے آباد ہو گئے تھے مکے میں، اور اس وقت کاروبار وغیرہ کر کر کے مال و دولت انہوں نے جمع کیا تھا۔ جب اسلام انہوں نے قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا اور آپ جانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف، تو اس وقت جو ہے لوگوں نے کیا کیا، اس وقت درود شریف اللہم صلی اللہ وبارک علی عبدک ورسولک الکریم ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی ذریته وازواجه واولیائه وامضی اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ درود شریف اللہم صلی اللہ وسلم وبارک علی رسول کریم۔